بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا سب کے سامنے تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو؟ اس نے سگریٹ کا ایک کش لگایا اور اپنی محبوبہ کی تصویر بٹوے سے نکال کر دوستوں کو دکھانے لگا اور بولا، چیک کر یار، کیا کمال کا پیس ہے، ہونٹ چیک کر یار کیسے ہیں، بس تیرے بھائی پر مرتی ہے۔ ایک دوست بولا، شادی کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہکا لگا کر بولا، ابے نہیں یار، یہ تو صرف ٹائم پاس ہے، بس تھوڑا انجوائے کروں گا، مستی کروں گا اور پھر چھوڑ دوں گا۔ میں گراؤنڈ میں پاس ہی بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، فوراً اٹھا اور ان کے پاس چلا گیا اور اس لڑکے سے میں نے بولا، کیا تم یہاں سب کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہو؟ تو ایک دم وہ غصے میں بولا کہ جناب، آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ میں پاگل ہوں جو سب کے سامنے بے لباس ہو جاؤں؟ تو میں بولا کہ ایک لڑکی کو تم سب کے سامنے بے لباس کر رہے ہو، اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کر بیٹھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بھی غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اس کی عزت یوں سرے عام دوستوں میں لٹا دو۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر آتے ہوئے سوچتا رہا کہ ہم مرد کتنے عجیب ہوتے ہیں، عورت کی عزت اپنی نظر سے ہی لوٹ لیتے ہیں اور پھر بھی عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جس مرد کے لیے محبت صرف لباس اتارنے کا نام ہو، تو اس کی نظر میں اس کی محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور ایسے مرد کبھی بھی اچھے شوہر نہیں بن سکتے۔ آپ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ میں شادی کی محفلوں میں شریک ہونے کی بڑی شوقین تھی، جبکہ میرا شوہر بڑا دیندار تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اختلاط سے بچنے کی تائید کرتا تھا۔ ایک روز میں شادی کی محفل میں گئی۔ محفل میں شریک عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ مجھے بھی جوش آیا، میں بھی اپنا برقع اتار کر ناچ گانے میں شریک ہو گئی۔ ایک روز میرے شوہر نے کسی خلیجی ملک کا سفر کیا۔ وہاں نوجوانوں کے مابین اختلاف ہو گیا کہ خلیجی ممالک میں سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے۔ ایک نوجوان فوراً اٹھا، ایک ویڈیو کیسٹ لا کر حاضر کر دی، جسے اس نے میرے ملک کے کسی آدمی سے چوری چھپے بھاری قیمت دے کر خریدا تھا۔ اس کیسٹ میں شادی کی اس محفل کی ویڈیو تھی جس میں میں نے شرکت کی تھی۔ جب نوجوان نے کیسٹ لگائی تو وہ منظر دیکھ کر میرے شوہر کے پاؤں سے زمین کھسک گئی جس میں میں رقص کر رہی تھی۔ میرا شوہر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آتش غیظ و غضب تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سفر کے دیگر کاموں کو ملتوی کر کے واپس اپنے وطن آ گیا۔ گھر پہنچ کر تو میرے اور اس کے درمیان کسی عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے جو بھی ہوا۔ اب میں مطلقہ ہوں، میری زندگی عذاب سے گزر رہی ہے۔ شقاوت و بدبختی نے مجھے رسوائی و بدنامی سے دوچار کر دیا۔ اب میں اکیلے زندگی کے کٹھن منازل طے کر رہی ہوں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج ہمارے ہاں اسی طرح کا رواج ہے۔ اگر کسی کی گھر شادی ہوتی ہے تو نوجوان لڑکیاں گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، پھر ویڈیو بھی بنتی ہے۔ کئی لوگ موبائلوں سے ویڈیو بنا کر پھر انٹرنیٹ پر چڑھا دیتے ہیں، جس سے ویڈیو ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ ایسی بہنوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی برے کاموں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی اچھی اخلاقی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ، تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔